بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام على خیر خلق اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے، آپ کی بڑائی، آپ کا مقام، آپ کی رفعت یہ ہے کہ دنیا کے جمادات، دنیا میں تین ہی چیزیں ہیں، یا تو حیوانات ہیں جن میں زندگی پائی جاتی ہے، انسان ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، یا پھر کیڑے حشرات ہیں، دوسرے نباتات ہیں، پودے ہیں، کھیت ہیں، فصلیں ہیں، درخت ہیں، باغات ہیں، اور تیسرا جمادات، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں جو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، جن میں زندگی نہیں ہے، جامد ہیں، ساکن ہیں. امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے، آپ کی مقام اور آپ کی شان، آپ کی رفعت یہ ہے کہ دنیا کے جمادات میں بھی حرکت پیدا ہو گئی. پتھر تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی مبارک میں آتے ہیں تو سبحان اللہ کا ورد کرنے لگ جاتے ہیں. اور درخت کا تنا ہے، جمادات میں سے ہے، نہ اس میں پہلے زندگی تھی نہ بعد میں کبھی زندگی آئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے، واز کرتے تھے، بیان کرتے تھے تو ممبر نہیں ہوتا تھا، کھجور کے درخت کا تنا ہے، آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، اس کے پاس کھڑے ہو کر بیان ارشاد فرمایا کرتے تھے. بعد میں ایک مرتبہ آرمینیا سے کارپینٹر آیا، ترخان آیا، لکڑی کا کام کرنے والا، تو ایک انصاری خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ کارپینٹر آیا ہوا ہے، اگر آپ حکم دے تو ہم ایک ممبر بنا دیں جس پہ بیٹھ کر تشریف فرما ہو کہ آپ خطبہ دیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتم، اگر چاہتے ہو تو کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا، ممبر تیار ہوا، مسجد نبوی میں رکھا گیا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے اب ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے، درخت کے تنے کے پاس نہیں ہوتے تھے. وہاں سے آپ نے اپنی جگہ کو شفٹ کر لیا. صرف 2-4 دن گزرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں فصاحت النخلہ سیاح الصبی، صحابہ کہتے ہیں اس کھجور کے درخت کے تنے میں سے یوں چیخوں کی اور رونے کی، آہو بکا کی آواز آتی تھی جس طرح چھوٹا سا بچہ ماں باپ کے فراق اور جدائی میں روتا ہے. ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کی بڑائی اور عظمت یہ ہے کہ دنیا کی ساکن اور جامد چیز ہے، پتھر ہے، درخت کی لکڑی ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر بھی حرکت پیدا کر دی اور اس کے اندر بھی احساس کا جذبہ پیدا کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلے گئے، درخت کے تنے پہ ہاتھ رکھا تو اس کو سکون آ گیا. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے وہ نافرمان جو حدیث رسول سن کے جھکتا نہیں ہے، فرمان رسول سامنے آ جانے کے بعد سر تسلیم اور رضا کو خم نہیں کرتا، اس کو سوچنا چاہیے، اس کا سینہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے کیونکہ وہ لکڑی کا تنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محروم ہوا تو رونے لگ گیا،
لیکن آج وہ ہزاروں سینے ہیں، وہ ہزاروں کان ہیں، وہ دماغ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محروم ہیں، لیکن ان کو احساس محرومی نہیں ہوتا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یہ مقام افسوس سوچنے کا مقام ہے کہ لکڑی کا تنا اداس ہو جاتا ہے، لیکن ہم حدیث رسول کی محرومی سے اداس نہیں ہوتے۔ اللہ ہماری زندگیوں پہ اور ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے حال پہ اللہ رحم فرمائے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے رشتے، ہمارے تعلق کا، ہمارے امتی ہونے کا یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور آخری رسول تسلیم کیا جائے۔ باتیں یاد کرنی، اللہ کا بندہ اور آخری رسول تسلیم کیا جائے، یعنی آپ علیہ السلام کو عبد اللہ اور رسول اللہ مانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، چاہوں تو بادشاہ نبی بن جاؤں، ملکن نبیًا، اور چاہوں تو میں عبد و رسول، اللہ کا غلام اور رسول بن جاؤں۔ فرماتے ہیں فاخترت عبدا و رسولا، میں نے اختیار کر لیا بادشاہ نبی نہیں، میں اللہ کا بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو مبالغے کے ساتھ ان کے مقام سے اوپر کر دیا، میرے بارے میں یہ مبالغہ نہ کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فقولوا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہتے رہنا۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے، پہلا تقاضا یہ ہے، ایمان بالرسالت کا پہلا مرحلہ یہ ہے، پہلا زینہ، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد اللہ اور رسول اللہ مانیں۔ عبداللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتے نہیں تھے، آپ علیہ السلام خیر انسان نہیں تھے، آپ انسان تھے۔ آپ کی عظمت، آپ کا مقام اس میں ہے کہ آپ کو ساری انسانیت کا سردار مانا جائے۔ ساری انسانیت کا شرف اور کمال اگر اللہ نے کسی شخصیت میں جمع کر دیا تھا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ فرشتہ ہونا کمال نہیں ہے، غیر انسان ہونا کمال نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے فتویٰ لینے کے لیے، کہتا ہے جی میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا انتی طالقہ لو لم تکونی اجمل من القمر، تجھے طلاق ہے، تو مطلقہ ہو گئی اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق۔ اب فتویٰ لینے کے لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مدینہ میں آ جاتا ہے، کہتا جی کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک کہتے ہیں طلاق ہو گئی، سیدھی سی بات ہے۔ فتویٰ لے کر جب مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو جناب امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی جو امام مالک کے شاگرد تھے وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے پوچھا جی کیا استاد صاحب نے آپ کو فتویٰ دیا ہے؟ کہنے لگا جی امام مالک فرماتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے۔ کہنے لگے چلو آؤ دوبارہ استاد محترم کے پاس چلتے ہیں، ذرا مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس آدمی کو لے کے امام مالک کی خدمت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں استاد محترم سورہ تین تو سب کو یاد ہے نا، آپ کو بھی یاد ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں، 400 مخلوقات خشکی میں، 600 مخلوقات پانیوں میں ہیں، 1000 مخلوقات بنائی ہیں،
لیکن سب سے خوبصورت اگر کوئی ڈائی بنائی ہے، قالب بنایا ہے، جسامت بنائی ہے، ڈھانچہ بنایا ہے، تو وہ ڈھانچہ ہم نے انسان کا بنایا ہے۔ چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، ستارے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ اپنے برگزیدہ کلام میں کہتے ہیں انسان کا ڈھانچہ، انسان کا سانچہ، انسان کا وجود فی احسن تقویم، یہ سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اگر اس روشنی میں دیکھا جائے تو طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ امام مالک اعلان کرتے ہیں قد اخطأ مالک واصاب الشافعی، مالک سے غلطی ہو گئی ہے اور شافعی نے صحیح فتویٰ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت انسان ہونے میں ہے، عبداللہ ہونے میں ہے اور آخری رسول ہونے میں ہے۔ تو پہلی بات سمجھ آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ اور رسول اللہ مانا جائے۔ کلمہ شہادت کیا ہے جس کے ذریعے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ قرآن مجید میں آپ جب مطالعہ کریں گے تو دیکھیں جو بڑے بڑے مقامات ہیں، ایسے معجزاتی مقامات جہاں پوری انسانیت ورطۂ حیرت میں ہے، اور اپنوں ہی نے نہیں، غیروں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ مقام اگر کسی کو مل سکتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کو مل سکتا ہے۔ وہ ایک مقام کون سا ہے؟ معراج کا مقام ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پہ لے جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیسے یاد کر رہے ہیں؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، لفظ کیا؟ بعبدہ، بی ملکی ہی نہیں، بی ملکی ہی نہیں، فرشتہ نہیں، بادشاہ نہیں، فرمایا مبارک ہے وہ ہستی جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصی لے جاتی ہے۔ معراج کا موقع ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ عبداللہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کا کمال ہے، پوری انسانیت کے سردار ہیں، اور انسانیت کا جو شرف ہے، مقام ہے، وہ اللہ نے آپ کی شخصیت میں جمع کر دیا۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ علیہ السلام کو عبداللہ اور رسول اللہ مان لیا جائے۔ جو مان لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا طوبى لمن رآنی وآمن بی، طوبہ جنت کی ایک وادی ہے، اللہ ہمارے نصیبے میں کر دے۔ طوبہ عربی زبان میں خوشخبری کو کہتے ہیں، طوبہ عمدہ چیز کو کہتے ہیں، بہت اعلیٰ مقام کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں طوبہ جنت کی وادی ہے، خوشخبری ہے، اعلیٰ مقام ہے، لمن اس آدمی کے لیے آمن بی جو مجھ پہ ایمان لایا اور مجھے دیکھ لیا، جس نے پیغمبر کے چہرہ انور کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا، فرمایا اس کے لیے طوبہ ہے۔ لیکن اگلے لفظ ہیں میرے دوستوں، وجد آفری لفظ ہیں، فرمایا طوبہ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بہ، لیکن 7 مرتبہ جنت کی وادی ہے، خوشخبری ہے، عمدہ مقام ہے اس کے لیے جو مجھ پہ ایمان لے آیا مگر مجھے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ مقام نصیب کر دے۔ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمارے ماں باپ بھی، ہم خود بھی رسول اللہ علیہ السلام کے مقام پہ قربان ہیں۔ طوبہ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، 7 مرتبہ طوبہ ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں مگر تسلیم کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ اور آخری رسول مانا جائے، یہ پہلا زینہ ہے، ایمان بالرسالت کا پہلا تقاضا ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ اگر اس پر پورے نہیں اترے تو ایمان بالرسالت ناقص ہے، رسول اللہ سے ہمارا تعلق، ہماری نسبت کمزور ہے۔ آخری رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبوت و رسالت کے سارے دروازے جناب محمد الرسول اللہ پہ ختم ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، بند ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی بڑی عمارت بناتا ہے، بڑی خوبصورت عمارت ہے،
بڑی اچھا چناؤ کیا گیا ہے، چنائی اچھی ہے، عمارت اچھی ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. لوگ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ساری عمارت کو دیکھتے ہیں، اس کی دلکشی، اس کی خوبصورتی کی داد دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. کہتے ہیں کہ اگر بنانے والا یہ اینٹ بھی رکھ دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. آپ فرماتے ہیں انا لبنا، یہ جو رسالت اور نبوت کی عمارت ہے، میں اس کی وہ آخری اینٹ ہوں. میرے آنے کے بعد یہ قصر نبوت، یہ رسالت کی جو عمارت ہے پوری ہو گئی ہے. میرے بعد کسی نبی اور رسول نے دوبارہ نہیں آنا ہے. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ اور آخری رسول اللہ مانا جائے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے رشتے اور تعلق کی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ محترم، معظم اور بڑی ہستی تسلیم کیا جائے. آپ کا احترام، آپ کی عظمت، آپ کا مقام تسلیم کیا جائے. یہ دوسرا تقاضا ہے. جس دل میں، جس دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے، آپ کی عظمت نہیں ہے، آپ کے مقام کا پاس نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے. وہ 1000 مرتبہ منہ سے کہتا رہے وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا اسلام اور اس کا ایمان مقبول نہیں ہے. جس کے دل میں رسول اللہ کا احترام نہیں ہے، آپ کی عظمت نہیں ہے، آپ کا مقام نہیں ہے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر کا مقام آپ جانتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، جگری یار بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ دیں گے، باقی سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا ہے. اور عمر کون ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر کہتے ہیں وافقت اللہ فی سلاسن، 22 لاکھ مربع میل اسلامی خلافت کا یکا و تنہا بادشاہ اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے جہاد اور غزوات میں شریک ہونے والے. اور کہتے ہیں 3 مرتبہ، ویسے زیادہ مرتبہ ہے لیکن بخاری کی روایت میں جو لفظ ہے میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا 3 مرتبہ رائے میں نے دی ہے، موقف میں نے بنایا ہے، بات عمر نے کی ہے، لیکن اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کے اتار دیا ہے. یہ ابو بکر ہے، عمر ہے، رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وفد کا سردار متعین کرنا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. جناب ابو بکر کہتے ہیں فلاں صحابی کو سردار بنایا جائے، جناب عمر کہتے ہیں نہیں، اس دوسرے کو بنا دیا جائے. جب اختلاف ہوتا ہے تو آواز اونچی ہو جاتی ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آوازیں اونچی ہو گئیں، اللہ کا قرآن اتر گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو. جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے آواز اونچی کرتے ہو ویسے بھی نہ کیا کرو. اگر ایسا ہو جائے گا، پس منظر میں ابو بکر ہے، پس منظر میں عمر ہے، جلیل القدر صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کی قربانیاں ہم ساری زندگی بھی عبادت اور ریاضت کرتے رہیں، ابو بکر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ابو بکر ہیں، عمر ہیں، صحابہ کا مجمع ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر رسول اللہ کے احترام میں کمی ہو گئی، عظمت کے خلاف بات ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، اللہ یکلخت تمہارے سارے عملوں کو برباد کر دیں گے، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ کی عظمت سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ ڈیبیٹ ہو گئی، مناظرہ ہو گیا امام ابو جعفر منصور کا، بنو عباس کا خلیفہ ہے ابو جعفر منصور. امام مالک کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مناظرہ ہو رہا تھا. اب ظاہر ہے جب مناظرہ ہوتا ہے، ڈائلاگ، مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی مسئلے پر، تو آواز اونچی ہو جاتی ہے، کراس کوسچننگ ہوتی ہے، آواز اونچی ہو جاتی ہے. امیر محترم کی آواز اونچی ہو گئی،
پوری خلافت کا امیر ہے، بنو عباس کا بادشاہ ہے ابو جعفر منصور. امام مالک رحمت اللہ علیہ فوراً ٹوک دیتے ہیں، کہتے ہیں لا ترفع صوتک فی مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یا امیر المومنین، اللہ کے نبی کی مسجد میں اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے لوگ دو طرح کے ہیں. قرآن نے کوئی تیسری آپشن نہیں دی، صرف دو ہی لوگ ہیں. ایک وہ ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو تقوی کے امتحان میں کامیاب کر دیا. قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں. اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ اکثرہم لا یعقلون. قرآن کہتا ہے جاہل ہیں، بے عقل ہیں، ناواقف ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو رسول اللہ کے حجرے کے باہر آئے تھے اور کہا تھا اخرج یا محمد. بے ادبی کے ساتھ، احترام نہیں تھا، رسول اللہ کی عظمت کو نہیں دیکھا، باہر آ کے کھڑے ہو گئے، کہتے اللہ کے رسول باہر آئے، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو بے عقل اور جاہل اور گوار کہہ دیا ہے. امام مالک کہتے ہیں امیر محترم سوچ لیں، دو ہی لوگ ہیں، اپنا نام کن میں لکھوانا چاہتے ہیں؟ آواز آہستہ کر لیں تاکہ امتحان میں کامیاب ہونے والوں میں آپ کا نام آ جائے. اور جناب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خطیب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خطیب آپ کا لقب ہے. جب وفد آتے تھے ڈیلیگیشنز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شاعر کھڑے ہو جاتے اور قصیدوں پہ قصیدے کہتے. خطیب کھڑے ہو جاتے اور اپنی سحر بیانی سے مجمع کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے عجب یا ثابت، قم یا ثابت، عجب عن رسول کا. ثابت کھڑے ہو جاؤ اور اپنے نبی کی طرف سے اب جواب دو، تمہاری باری ہے. خطیب و رسول اللہ ثابت بن قیس خطیب آدمی تھے، آواز ویسے ہی ذرا اونچی تھی، کانوں میں کچھ بوجھ تھا اس لیے زیادہ اونچا بولتے تھے. جب یہ آیات نازل ہوئی گھر میں بیٹھ گئے، مجلس میں آنا چھوڑ دیا، نماز پڑھتے گھر میں چلے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، کہا پتہ کر کے آؤ. صحابہ کا وفد جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جناب ثابت کہتے ہیں میں تو جہنمی ہو چکا ہوں، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، کیونکہ کئی مرتبہ میری آواز مجلس میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ کی آواز سے اونچی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں تو اب نہیں آ سکتا. یہ بات لے کر جب صحابہ کا وفد واپس آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ واپس جاؤ. یہ ادب، احترام اور رسول کی جو عظمت ثابت کے دل میں ہے، فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو رسول اللہ نے گواہی دی ہے، ثابت تو ابھی دنیا میں ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں اب ثابت بازاروں سے گزرتے تھے، ہماری مجلس میں بیٹھتے تھے، ہم کہتے تھے لو نہ ابھی حساب ہوا، نہ ابھی محشر کا میدان لگا، نہ ابھی قبر کی منزلوں سے گزرا، اللہ نے دنیا ہی میں اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو ثابت کو دیکھ لے. یہ عظمت ہے، رسول اللہ کا مقام ہے، آپ کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے. جس سینے میں آتا ہے اس سینے کو اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے. میرے دوست اور عزیزو، یہ احترام رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت رسول ہے. آپ سمجھیں گے کہ آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، احترام ختم ہو گیا. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا احترام ہے. جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آ جائے، مومن وہ ہے جس کی گردن جھک جایا کرے. آپ کے نام کا احترام ہے، آپ کے قول کا احترام ہے، آپ کی حدیث کا احترام ہے، آپ کی سنت کا احترام ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ راستے میں کوئی آدمی حدیث پوچھ لیتا تو بتاتے نہیں تھے، کہتے تھے حدیث کے ادب کے خلاف ہے، آؤ مسجد میں آؤ، تم بھی بیٹھو میں بھی بیٹھوں گا، ساری توجہ کنسنٹریشن لگائیں گے اور پھر میں تمہیں رسول اللہ کی بات بتاؤں گا، توجہ سے بتاؤں گا، توجہ سے سنو گے. یہ حدیث کا احترام ہے. راستوں میں حدیث بیان کرنا بے ادبی امام مالک سمجھا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کا احترام.
बैठे हुए थे, साइब बिन यजीद कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, मैं खड़ा हुआ था मस्जिद नबवी में, मुझे आके एक पत्थर लगा, छोटा सा कंकर। मैंने मुड़ के देखा तो जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में, खलीफा सानी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने वो मुझे कंकर मारा था। मुतवज्जे हुआ तो मुझे इशारे से फरमाया कि वो दो लोग बैठे हुए हैं, इनको बुला के लाओ। दो आदमी बैठे हुए थे, ऊंची आवाज से गुफ्तगू कर रहे थे, आपस की बातें हो रही हैं, कारोबारी बातें हो रही हैं, बाजारी बातें हो रही हैं, मादियत की बातें हो रही हैं। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, अमीरुल मोमिनीन है, कहते हैं मिन अईना अंतुमा वमन अंतुमा, कहां से आए हो और कौन लोग, अपना तारुफ कराओ। कहने लगे जी हम ताइफ से आए हैं। फरमाया लौ अंतुमा लौ कुंतुमा मिन अहलिल बलद लअौजअतुकुमा तरफ़आनी अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अगर तुम मदीने के रहने वाले होते, मदीना के बासी होते, आज मैं तुम्हें खड़ा करके दुर्रे लगवाता, तुम्हें लाठियां मरवाता। तुम रसूलुल्लाह की मस्जिद में बैठकर अपनी आवाजों को ऊंचा कर रहे हो। यह एहतराम था सहाबा की नजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हदीस रसूल आती है, हमारे माथे पे शिकन आ जाती है। आज सुन्नत नबवी का तज़किरा होता है, हमारे दिल में कल्क और इज़्तिराब आ जाता है, बेचैनी आ जाती है। हदीस पे कैसे अमल करूंगा, मेरा खानदान आड़े आता है, मेरी बरादरी आड़े आती है, नफ्स की ख्वाहिश आड़े आती है। हदीस रसूल का एहतराम है, हदीस आए, सुन्नत आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो आदमी की निगाहें भी झुक जाएं, सर भी झुक जाए और सरापा तस्लीम और रजा बन जाए। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम। तो दूसरा मैंने अर्ज किया तकाजा, दूसरा मरहला हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत और ताल्लुक का यह है, आपको नबी और रसूल मानने का यह है कि आपका एहतराम और आपकी अजमत, और आपके जाने के बाद आपकी हदीस का एहतराम, आपकी मस्जिद का एहतराम, आपके नाम का एहतराम, आपके कौल का एहतराम, आपके फेल का एहतराम, आपके अमल का एहतराम और अजमत, ये असल में हमारे दिलों में जब तक पैदा नहीं होगी, ईमान बिर रिसालत नाकिस है। तीसरा तकाजा, तीसरा मरहला ईमान बिर रिसालत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पैदा की जाए। देखिए अजमत और है, एहतराम और चीज है, ताजीम और चीज है, मोहब्बत दिल में। बहुत से लोग ये कहते हुए नजर आएंगे कि मोहब्बत का मतलब ये होता है कि आदमी की बात मानी जाए। ये एक अलहदा बात है, इस पे आगे चलकर हम बात करेंगे। इताअत रसूल भी इन तकाजों में से एक तकाजा है, उसमें हम आखिर में आएंगे। लेकिन मोहब्बत रसूल मुस्तकिल तौर पे मुजर्रद अलहदा से एक तकाजा है। मोहब्बत का मतलब आदमी बेअमल हो सकता है, आदमी कमजोर है, नमाज मुमकिन है किसी वक्त रह गई हो, मुमकिन है ज़कात देने में जरा जी को चुरा लिया हो सकता है ईमान में कोई कमी आ गई हो, लेकिन मोहब्बत रसूल में अगर कमी आती है तो ईमान बिर रिसालत खत्म हो जाता है। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने पूछा कितनी मोहब्बत रखते हो? कहा अल्लाह के रसूल औलाद से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा, सारी दुनिया से ज्यादा आपको प्यार करता हूं, लेकिन अपने नफ्स से ज्यादा प्यार नहीं है। फरमाया उमर तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है, ईमान नाकिस। मोहब्बत रसूल, दिल का मैलान, दिल का इश्तियाक, दिल का रुझान, रसूलुल्लाह पे कट मरने का जज्बा, आपके लिए कुर्बान हो जाने का जज्बा, आपकी बात आए तो झुक जाने का जज्बा, आपकी तरफ झुकते जाने, मैलान करते जाने, रुझान पैदा करते जाने का जज्बा, यह है हुब्बे रसूल, मोहब्बत रसूल। यह ईमान बिर रिसालत का तीसरा लाजमी तकाजा है। यह अगर पूरा नहीं होता तो मैं और आप निस्बत मोहम्मदी में कहीं ना कहीं गलत हैं। मोहब्बत रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों को ईमान की मिठास मिल जाती है, ईमान की हलावत, ईमान की शीरीनी और मिठास मिलती है। एक आदमी वो है जिसे अल्लाह और उसके रसूल दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा महबूब हो जाए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का बड़ा अहम तकाजा है। मैं और आप जरा अपनी जिंदगियों का जायजा ले लें। अभी मैं सवाल करूं कि जी आप में से 10 आदमी खड़े हो के बताएं कि वो क्या चाहते हैं। सवाल करें, इंशाअल्लाह पूरा किया जाएगा। जो सवाल करेंगे, जो मांगेंगे वो मिलेगा। 10 आदमियों को खड़ा करके सवाल कर लें। आपके सामने आपकी सोसाइटी का जो इस वक्त मेंटेलिटी है, जो नजरिया है, जो सूरत हाल है, वो आपके सामने आ जाएगी। किसी को पूछेंगे, कहेगा मुझे गाड़ी चाहिए, उम्दा गाड़ी। किसी को कहेगा मुझे बैंक बैलेंस चाहिए। कोई कहेगा मुझे जायदाद चाहिए। कोई कहेगा मुझे कुर्सी, ओहदा, मनसब चाहिए। कोई कहेगा मुझे शोहरत, इज्जत, नुमाइश चाहिए। कोई कहेगा मुझे इख्तिदार चाहिए। गर्ज हजार सवालात करेंगे, हजार जवाबात नफ्स की ख्वाहिशों के आएंगे और मादियत के आएंगे। और एक तरफ रबिया बिन काब अल अस्लमी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रात गुजारते हैं। आपके वुजू का पानी तैयार करके तहज्जुद के लिए पेश करते हैं। रसूलुल्लाह रात की तारीकी है, नमाज तहज्जुद के लिए खड़े होने लगे। पूछा, रबिया बताओ क्या मांगते हो? सवाल किया, रबिया जो मांगते हो आज कह दो, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। जो आज मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मैं और आप क्या जवाब देंगे? और रबिया क्या जवाब देते हैं? जिस दिल में, जिस दिमाग में मोहब्बत रसूल होती है, रिसालत से प्यार होता है, उसवे मोहम्मदी के साथ निस्बत और ताल्लुक होती है। जवाब एक ही आया, कोई जायदाद, बैंक बैलेंस, ओहदा, मनसब, दौलत, शोहरत, मादियत, कोई जवाब नहीं है। रबिया का एक ही जवाब है, अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्ना। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक ही बात का सवाल करता हूं, जन्नत में जाऊं तो आपका साथ मिल जाए, आपकी रिफाकत मिल जाए। कुछ नहीं चाहता। जन्नत में अगर आपका चेहरा देखूंगा, दीदार नबवी का अगर मुझे ये मंजर मिलता रहेगा तो मेरा सीना भी ठंडा रहेगा, मेरी आंखों का नूर भी बाकी रहेगा। सिर्फ ये चाहता हूं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, लो फिर दुआ मैं करता हूं, अइन्नी बिकसरतिस सुजूद। एक काम रबिया तुम कर लो, ज्यादा से ज्यादा नफल पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, सजदे तुम ज्यादा कर लो। जन्नतुल फिरदौस में अपनी रफाकत मैं तुम्हें दे देता हूं। तो मेरे दोस्तों और अजीजों, हुब्बे रसूल, मोहब्बत रसूल ये होती है। मोहब्बत रसूल क्या होती है? ग़ज़वा उहद है, अंसारी खातून है, एक औरत है ना। एक औरत के लिए सबसे बड़ा शेल्टर, सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई सहारा होता है तो क्या होता है? अल्लाह के बाद उसका खामंद है, उसका भाई है, उसका बाप है। ये 3 सहारे हैं औरत के, खामंद है, भाई है या बाप है। ग़ज़वा उहद है, बड़े बड़े चाव से, बड़ी ख्वाहिश से अपने भाई को भी रवाना किया, अपने खामंद को भी रवाना किया, अपने बाप को भी रवाना किया ग़ज़वा उहद में जिहाद के लिए। क्या होता है आप जानते हैं कि 70 सहाबा ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। लड़ाई और जिहाद का पासा जरा पलट गया था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन जब जिहाद से लौटे, मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, मदीना में दाखिल हुए, तो दाखिल होते हुए अब ऐलान हो रहा है, कहा जा रहा है कि फलां घराने का फलां शहीद हो गया, फलां घर का फलां शहीद हो गया, फलां का फलां शहीद हो चुका है। अब ये सहाबा का वफ्द है जिसकी जिम्मेदारी लगाई गई है, ऐलान कर रहा है। वो अंसारी खातून भी जरा बैठी है ध्यान लगा के। क्या बना? ऐलान किया जाता है कि फलां खातून का खामंद शहीद हो गया है। दूसरा ऐलान आया, बाप भी शहीद हो गया है। तीसरा ऐलान, भाई भी शहीद हो चुका है। भाई भी शहीद, बाप भी शहीद, खामद भी शहीद, तीनों ग़ज़वा उहद में शहीद हो चुके हैं। लोगों ने देखा कि इस खातून के माथे पे परेशानी के आसार ही नहीं है। और क्या पूछे जा रही है? माज़ा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ ना बताओ, मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि मेरे आका मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ। सहाबा कहते हैं बिखैरिन व आफियतिन,
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گئے ہیں. کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل. کہتی ہے تاریخی جملہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت آ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد میری کوئی مصیبت مجھے پریشانی میں نہیں ڈال سکتی ہے. یہ محبت رسول ہے. سوال ہوتا ہے تو جواب، جنت میں بھی رسول اللہ کی رفاقت کا آتا ہے. پریشانی آتی ہے تو دھیان جاتا ہے اگر رسول اللہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر پریشانی کی بات کیا ہے. یہ محبت رسول ہے. عقبہ بن ابی معیط رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں پھندا لگا کے اپنی چادر کو تن تاؤ دے رہا ہے، کستا جا رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دوڑتے چلے آئے، رہا نہیں گیا. آئے اور عقبہ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کے کندھے پہ ضرب لگائی، پیچھے کیا اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پھنس گئے. کافروں نے، مشرکوں نے اور دشمنوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا. گھر سے نکلے تھے سامان لینے کے لیے، نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ لاٹھی ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہے، تنہا ہے، نہتے ہیں. زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا. کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ گھر میں آپ کے بچے منتظر ہیں، آپ کی بیوی اپنے سرتاج کا راستہ دیکھ رہی ہے. ایک شرط ہے، ہم آپ کی جان بخش سکتے ہیں. یہ دیکھیں تلواریں بھی موجود ہیں، نیزے موجود ہیں، بوٹی بوٹی کر دیں گے. ایک صورت ہے، جان بچانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اپنی جگہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. زید ابن دسنہ رضی اللہ. ذرا تصور فرمائیے کہ آپ اور میں بھی ہیں، اللہ ہمیں آزمائش سے محفوظ فرمائے. لیکن محبت رسول جھلک جاتی ہے، سمجھ آتی ہے. جب دل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی گرامی کو بسایا ہوتا ہے تو زبان گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے. زید ابن دسنہ کہتے ہیں عقل کے اندھو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے. آج کہتے ہو کہ تم گھر چلے جاؤ اور محمد کو دے دو تیری جان بخش دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر تم یہ بات کہو کہ رسول اللہ کے جسم مبارک پہ کانٹا چبھ جائے اور ہم تیری جان بخش دیتے ہیں، مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں ہے. کانٹا چبھ جائے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، اپنی گردن کو تن سے جدا کروا سکتا ہوں، رسول اللہ کو دکھ پہنچے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. یہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حلاوت اس کے پاس آتی ہے، مٹھاس ایمان کی اس کو ملتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ساری دنیا سے زیادہ اسے محبوب ہو جائیں. خاندان کی آج ہم نے محبتوں کے بت بنا رکھے ہیں. نفس کی محبت کا بت ہے، نفس ہمارا سب سے زیادہ محبوب ہے. رسول اللہ کی بات آئے، آپ کا حکم آئے، آپ کا اسوہ آئے، آپ کا قول آئے، آپ کی سنت آئے، اور دوسری طرف ہمارے نفس کا بت ہوتا ہے، ہم اس بت کی محبت کا شکار ہیں. رسول اللہ کی بات پہ توجہ نہیں دیتے، اپنے نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. چوتھا تقاضا میرے دوست اور عزیزو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق، ہماری نسبت کا کیا ہے؟ چوتھا تقاضا، چوتھا مرحلہ، چوتھا زینہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کر لیا جائے. اسوہ کیا ہے؟ دین دو چیزوں کا نام ہے. دین میں کچھ چیزیں ہیں جو واجب، فرض، حرام، حلال، جائز، ناجائز، اس فہرست میں آتی ہیں. نماز پڑھنا فرض ہے، نماز چھوڑنا بدترین گناہ ہے، بڑا ترین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اپنے نفس کو پاک رکھنا برائی سے یہ واجب ہے، اور برائی میں، گناہ میں، بدکاری میں پڑنا یہ گناہ کبیرہ. یہ ہے دین میں فرض، واجب، حرام، حلال، یہ ایک فہرست ہے. دین کا دوسرا حصہ ہے جس میں واجب اور فرض، حلال اور حرام، حق اور باطل کی بات نہیں ہوتی، لیکن وہاں سنت اور مستحب اور نوافل کی بات ہوتی ہے.
اسوہ محمدی اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اللہ کہتے ہیں اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بناتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہے. اسوہ محمدی یہ ہے جو چیزیں فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، حلال و حرام کے دائرے میں نہیں آتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا ہے. مومن کی شان یہ ہے اور محمدی کی متاع یہ ہے، رسول اللہ کے امتی ہونے کا مقام یہ ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس پر عمل کرتا چلا جائے. اس کی مثالیں چند ایک دوں گا میں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے تھے تو کبھی اونچی آواز سے کسی کو بلاتے نہیں تھے. یہ آپ کا اسوہ ہے، حرام نہیں ہوگا، فرض نہیں ہوگا آہستہ آواز سے بات کرنا بازار میں، لیکن آپ کی سنت ہے، آپ کا اسوہ ہے، آپ کی عادت مبارکہ ہے. ایمان بالرسالت کا چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ محمدی اور امتی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اسوے کو تسلیم کرے. بازار میں جاتا ہوا نظر آئے، اس کے کردار سے، اس کے عمل سے لوگ پہچان جائیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں لیتے تھے. مثال کے طور پہ انتقام نہیں لیا آپ نے کبھی پوری زندگی میں. یہ آپ کی سیرت کا ایک بنیادی اور لازمی وصف ہے. آج ہم کیا ہے؟ ہمیں کوئی معمولی سی بات کہہ دے، جب تک اس کی نسلوں کو سبق نہیں دلا دیتے ہمارے سینے میں ٹھنڈک نہیں پاتی ہے. انتقام ہے نا، اس کی آگ جلنے لگتی ہے. یہ انتقامی کارروائی کرنا محمدی کا کام نہیں ہے، رسول اللہ کے امتی کا کام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ انتقام نہیں لیتے تھے. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ، مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہیں، جن کے اشارے پر، صرف اشارے پر اللہ تبارک اسم و تعالی پہاڑوں کو آپ کے دشمنوں پہ گرا سکتے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا دل چاہا کہ کعبہ کے جو چار دیواری ہے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے آپ 2 نفل پڑھیں. خواہش پیدا ہوئی، اللہ ہم سب کو زیارت کعبہ کی توفیق عطا فرمائے. خواہش پیدا ہوئی کہ بیت اللہ کے اندر جا کے 2 نفل پڑھوں. اب اس کی چابی عثمان بن ابی طلحہ کے پاس ہے. مکی دور ہے. آپ نے بلایا، عثمان سے گزارش کی کہ بھئی ذرا چابی دے دو تھوڑی دیر کے لیے، بس 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 جہاں کے بادشاہ ہیں، بیت اللہ الحرام اس میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں. عثمان کہتا ہے اجازت نہیں ہے، چلے جاؤ، کوئی چابی وابی نہیں ملے گی، کوئی داخلہ نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے چابی نہیں مانگی تھی. آپ نے اقتدار نہیں چھینا تھا، آپ نے کسی کے منصب کو خطرے میں نہیں ڈالا تھا. آپ نے تو تھوڑی دیر کے لیے کہا جی نہیں ملے گی چابی. آپ نے فرمایا عثمان تمہاری مرضی ہے. یہ واقعہ ہو گیا، چند سال گزر گئے، ہجرت مدینہ ہو جاتی ہے. سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں صحابہ کے لشکر میں فاتحانہ حیثیت میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں. ہزاروں صحابہ کا مجمع لشکر ہے. آپ فاتحانہ حیثیت میں، حاکمانہ حیثیت میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں. وہ سارے دشمن، وہ سارے منصوبے کرنے والے، وہ سارے آپ کے باغی، آپ کے خلاف سازشیں بننے والے آج سر ندامت جھکا کے کھڑے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتے. سر جھکا کے قطار اندر قطار کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں. مکہ فتح ہو جاتا ہے. آپ بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. کہا عثمان کو بلایا جائے. عثمان بن ابی طلحہ پھر آئے. آپ نے فرمایا عثمان چابی لاؤ. آج ہزاروں کا لشکر ہے اور عثمان، اس کی کیا مجال تھی، اس کے بڑے چھوٹے سارے، وہ سارے وہاں پہ نادم ہو کے کھڑے تھے. اور پھر ڈر تھا، مفتوح ہو چکے تھے، مغلوب ہو چکے تھے. عثمان نے فوراً چابی پیش کر دی. رسول اللہ علیہ السلام نے دروازے کو کھولا، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، 2 نفل پڑے. بیت اللہ کے اندر لکڑی کی ایک کبوتری تھی، اس کو اپنے ہاتھ سے توڑا،
जनाब इब्राहीम, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तस्वीरें बनी हुई थी, अपने हाथ से उन तस्वीरों को मिटाया, बुतों को तोड़ा। आपके साथ बैतुल्लाह के अंदर जनाब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं। अली कौन है? दामाद रसूल हैं, और आम दामाद नहीं हैं, उस खातून के सरताज हैं जिस खातून को सैयदतु निसाए अहलिल जन्नह, जन्नत की औरतों की सरदार कहा है, फातिमा के सरताज। और हसनैन के बाबा, हसनैन जो नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं, उनके वालिद हैं, रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, खानदान बनु हाशिम के चश्मो चराग हैं, अबू तालिब के बेटे हैं, अबू तालिब जिसके एहसानात बहुत थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपना सारा बचपन जवानी की दहलीज पर कदम रखने तक हजरत रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के घर में गुजारा है। देखिए कितनी निस्बतें जमा हो जाती हैं। दामाद भी हैं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, अली के मुरब्बी भी हैं, अली आपके घर में परवरिश पाते हैं, आपकी सबसे प्यारी बेटी हजरत फातिमा के शौहर भी हैं, हसन और हुसैन के बाप भी हैं, बनु हाशिम के बेहतरीन नौजवान भी हैं। क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कीजिए कि हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी तो हमारे पास है ही है, चले अब ऐसा करें कि ये जो चाबी है ना बैतुल्लाह की चाबी, कलीद बरदारी, ये भी हमें दे दें आप, चाबी भी आज के बाद बनु हाशिम के पास आ जाए, खानदान बनु हाशिम चाबी संभाल सकता है, बैतुल्लाह की सफाई भी हम किया करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाम नहीं लेते थे, मुआफ कर देना, इंतकाम न लेना, अफू दरगुजर करना, ये रसूलुल्लाह के उस्वा-ए हसना और आपकी सीरत का बुनियादी वस्फ है। वो कैसा उम्मती है, वो कैसा मोहम्मदी है, वो कैसा ईमान बिर रिसालत रखने वाला है, जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का उम्मती भी खुद को कहता है लेकिन लोगों से इंतकाम भी लेता है, लोगों से बदला लेता है। अगर एक बात कोई उसे कह दे तो 10 बातें आगे से सुनाता है। एक ऐसा उम्मती है। रसूलुल्लाह इंतकाम ले, अली ने ये ऑफर की, रसूलुल्लाह ने एक कान से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे कान से निकाल दिया, अली की बात ही नहीं सुनी, और कुरान मजीद की आयत शुरू कर दी, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानत वालों की अमानतें उनको लौटा दो। बाहर आए का उस्मान का है, लोगों ने पेश किया, उस्मान बिन अबी तलहा, ये वही है जिसने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को 2 नफल पढ़ने के लिए बैतुल्लाह की चाबी नहीं दी। रसूलुल्लाह ने लाखों सहाबा के मजमे में खड़े होकर कहा, उस्मान ये चाबी तुझे देता हूं, कयामत की सुबह तक ये चाबी तेरे खानदान में रहेगी, कोई छीनेगा अल्लाह की बारगाह में जालिम कहलाएगा। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम इंतकाम नहीं लेते थे। ये आपका उस्वा-ए हसना है। आपके उस्वा-ए हसना की बहुत सी चीजें मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। तो चौथा तकाजा, चौथा मरहला ईमान बिर रिसालत का यह है कि रसूलुल्लाह की आदत मुबारका को, आपकी सुन्नतों को, वो काम जो मुस्तहब दर्जे के हैं आपने किए हैं। मिसवाक आप करते थे, आपको बहुत मोहब्बत थी मिसवाक से। आखिरी वक्त है, सही बुखारी आखिरी वक्त है, जनाब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में पड़े हुए हैं, वक्त नज़ा है, आखिरी मरज है, गशी तारी है, बेहोशी के बाद जब जरा होश आता है तो क्या कहते हैं आयशा, इशारे से मिसवाक चाहिए। रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो अर्ज करना चाहता हूं, ये उस्वा-ए हसना के रंग में खुद को रंग लेना, ये चौथा तकाजा है उम्मती होने का, हमारी रसूलुल्लाह अलैहि सलात व सलाम से निस्बत होने का। जिस आदमी के मिजाज में, उसके मामलात में उस्वा-ए मोहम्मदी का रंग नहीं है, इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आइडियल नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी कुछ और है, उसके नजरियात कुछ और हैं, उसकी मोहब्बतें कुछ और हैं, निस्बतें कुछ और हैं, नाम कुछ है, लिबास ज़ूर है, ये झूठा लिबास है रसूलुल्लाह से मोहब्बत का, रसूलुल्लाह के उम्मती होने का जो उसने पहन रखा है। असल उसके नज़दीक मयारात और मोहब्बतें और पसंद और नापसंद के ताल्लुकात कुछ और हैं। मेरे दोस्तों अजीजों, 5वां तकाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का, आपके आइडियल होने का।
آپ کے سردار ہونے کا، ہمارے نبی اور رسول ہونے کا پانچواں تقاضا، پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بات، جو حکم نکل گیا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم و رضا خم کر دیا جائے۔ کوئی لاجک، کوئی عقل، کوئی ہچکچاہٹ، کوئی خاندانی، غیر خاندانی، برادری یا دوسری اور تیسری کوئی رکاوٹ درمیان میں آنی نہ دی جائے۔ رسول اللہ کا حکم آ گیا، گردنیں جھک گئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، جنت کے وارث بننا چاہتے ہو، ایمان کا چراغ اپنے سینے میں، اپنے دماغ میں روشن کرنا چاہتے ہو، تو آؤ پھر نبی کی اطاعت اور پیروی میں آ جاؤ۔ کسی امام، کسی بڑے چھوٹے بزرگ، دادا پردادا سکڑ دادا کی پیروی بعد میں، سب سے پہلا آرڈر، سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی اطاعت، سب سے پہلا جھکاؤ اگر کسی کے حکم کے سامنے ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی قسم ہے یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے والا محمد الرسول اللہ کو نہیں بنا لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نہیں ہے، اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ ایک صحابی ہیں جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مجلس تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آئے اور مجلس میں بیٹھ گئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا ان کو آگے بلاؤ۔ صحابہ نے جگہ دے دی اور وہ بھائی آگے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی اتارنا شروع کر دی، اور کیا کہا؟ اَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّن نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم آگ کا ایک شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھ کے پھر رہے ہو۔ سونا اللہ نے میری امت کے مردوں پہ حرام کر دیا ہے۔ سونا حرام ہے، تھوڑا حرام ہے، زیادہ حرام ہے، حرام ہے۔ فرمایا آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں سے جتنا پیار تھا کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر انسانوں سے محبت کرنے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ بات میری اور کسی کی کہی ہوئی نہیں ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی تو اپنے نفس کو ہلاک کر بیٹھے گا ان کے پیچھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اضطراب اور قلق شروع ہو جاتا تھا، بے چین ہو جاتے تھے جب کسی آدمی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تھے، کیونکہ آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ میں اس کا رسول ہوں اور یہ جہنم میں چلا جائے۔ آپ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں رو رہے ہیں، اللہ آسمان سے جبریل کو بھیجتے ہیں، پوچھ کے آؤ ما یبکی کا، میرے محبوب آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ جبریل آتے ہیں، ما یبکی کا، اللہ کو پتا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں امتی، صرف ایک ہی غم ہے، کوئی مجھے دنیا کی لالچ طمع نہیں ہے، عہدہ منصب نہیں ہے، ایک ہی بات ہے اور وہ بات یہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ جبریل واپس جاتے ہیں، اللہ کو جواب دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو میں اس کی امت کے بارے میں اسے رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ ہمیں کامیاب امتی بنائے۔ آپ نے ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری، کہا یہ کیا آگ کا شعلہ لے کے پھر رہے ہو؟ اتاری اور پھینک دی، اتاری اور پھینک دی۔ اس کے بعد اور باتیں شروع ہو گئیں، یہ بات تو ختم ہو گئی، صحابہ کرام رضوان علی مجمعین گفتگو میں لگ گئے اور مجلس ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چلے گئے، مجلس برخاست ہو گئی۔ اب جو دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو کہنے لگے، جن کی انگوٹھی اتار کے پھینکی تھی، کہنے لگے اللہ کے بندے سونا پہننا حرام ہے، سونے کی خرید و فروخت تو حرام نہیں ہے، اٹھاؤ یہ انگوٹھی جا کے بازار میں بیچ دو۔
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पहनने से मना किया है, बेचने से मना नहीं किया। उठाओ इसको। सहाबी क्या कहते हैं? कहते हैं वल्लाही ला आखुज़हु अबदन वक़द तरहहु रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम है अब सारी जिंदगी मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता मैं उस अंगूठी को उठाऊं जिसे रसूलुल्लाह ने फेंक दिया है। ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, रसूलुल्लाह एक चीज को फेंक दें और मैं उसको उठाता फिरूं, उसमें खैर नहीं हो सकती जिसे रसूलुल्लाह ने फेंक दिया। ये इताअत का जज्बा है। आपकी जुबान से लफ्ज निकलता था, सहाबा झुकते चले जाते थे, कटवाते चले जाते थे, नफ्सों के गले पे छुरी फेरते चले जाते थे और रसूलुल्लाह के सामने इताअत के लिए तैयार होते जाते। जनाब उमर रजी अल्लाह बड़े गैरतमंद आदमी थे, बहुत गैरतमंद आदमी थे, कभी अपनी बीवियों को बाहर निकलने नहीं दिया। लेकिन एक बीवी है जो रात की तारीकी में इशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाती है, फजर की नमाज भी तारीकी में होती है, पढ़ने के लिए मस्जिद में जाती है। लोगों ने पूछ लिया कि जनाब उमर तो बड़े गैरतमंद हैं, औरतों पे मस्जिद में जाना को फर्ज भी नहीं है, ताहम जाने में हरज भी नहीं है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना रोको। तो बड़े गैरतमंद इंसान हैं, वो आपको कैसे आने देते हैं बाहर? आप इशा की नमाज भी मस्जिद में पढ़ती हैं, फजर की नमाज भी मस्जिद में पढ़ती हैं। फरमाती हैं मेरे खामद को अगर किसी चीज ने रोक रखा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ला तमनउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में जाने से न रोको। मिजाज कुछ और है, तबीयत कुछ और है, आदत कुछ और है, लेकिन रसूलुल्लाह का हुक्म आता है मिजाज को, आदत को, तबीयत को, ये सारी चीजें सहाबा उठा के दीवार पे फेंकते थे और रसूलुल्लाह के हुक्म के सामने खड़े हो जाते थे, इताअत के लिए तैयार हो जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके बेटे थे जनाब बिलाल। एक दिन जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में जाने से न रोको। बिलाल कहने लगे वल्लाही लनमनअहुन्ना, अल्लाह की कसम हम रोकेंगे। यानी उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह फरमाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में जाने से न रोको। बिलाल अब्दुल्ला के बेटे, अपने सगे बेटे और जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पोते, कहते हम रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? उनके ज़हन में बात ही फितना है, बाजार है, औरतें घर से बाहर निकलेंगी, कोई महरम साथ नहीं होगा, फितने में पड़ने का अंदेशा है। कहते वल्लाहि लमना, अल्लाह की कसम हम रोकेंगे। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर जो के बाप थे गुस्से में आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। कहते हैं मैं तुझे कह रहा हूं कि अल्लाह के रसूल कहते थे ना रोको और तुम कहते हो हम रोकेंगे। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मौत आने तक सारी जिंदगी अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने बेटे से कलाम नहीं की, सिर्फ इस वजह से कि मैंने हदीस रसूल पेश की थी और इसने उसकी बेअदबी करते हुए कहा था कि हम तो रोकेंगे। इताअत रसूल का तकाजा यह था कि झुक जाते, कहते अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है। अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी किस तरह अपने बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, सारी जिंदगी कलाम नहीं किया सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह की इताअत के अंदर सुकम आ रहा है। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह, सहाबा का मकाम अल्लाह हमें अता फरमाए, उन जैसी इताअत हमें अल्लाह नसीब फरमाए। सहाबा इकराम की हालत क्या? अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला मस्जिद में दाखिल नहीं हुए, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं। जनाब सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने हुजरे में से सहाबा को देखती रहती थी कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम उन्हें क्या बात कह रहे हैं, उन्हें क्या समझा रहे हैं, सहाबा क्या सवाल कर रहे हैं। बहुत इल्म की हरीस थी, बहुत इल्म की तमा थी जनाब आयशा रजी अल्लाह, और इसीलिए 200 मर्द सहाबा जनाब आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के शागिर्द थे। मर्द पर्दे के पीछे से सैयदा कायनात के पास आते थे और इल्म हदीस और इल्म रिसालत सीख के वापस जाया करते। तो ये मुशाहिदा करती रहती थी, बहुत इल्म की ज़ौक़ रखने वाली। तो कहती हैं मैं अपने हुजरे में से देख रही थी कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं और अब्दुल्ला बिन रवाहा भी मस्जिद में दाखिल नहीं हुए, बाजार से गुजर के आ रहे हैं और बनु गनिम एक मोहल्ला था,
जिस तरह हमारे यहां बाजार होते हैं, मोहल्लों के नाम होते हैं, तो ये बनु गनिम एक मोहल्ले का नाम था। कहती हैं वहां से गुजर रहे थे, मस्जिद में आ रहे थे, मिंबर पे खड़े हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इजलिसू, सहाबा बैठ जाओ, इजलिसू सहाबा बैठ जाओ। ये बात आपने मस्जिद में जो सहाबा थे उनको कही थी, बैठ जाओ। सैयदा आयशा फरमाती हैं मैंने देखा अपनी आंखों से अब्दुल्ला बिन रवाहा मस्जिद के बाहर बाजार से गुजर रहे थे, बनु गनिम के मोहल्ले में थे, रसूलुल्लाह की जुबान से यह लफ्ज आधा निकला था, अब्दुल्ला बिन रवाहा वहीं पर बैठ गए। मस्जिद में दाखिल होने की जो ताखीर है वो भी गवारा नहीं की, जनाब रसूलुल्लाह का जुमला निकला है उसी जगह पे, बाजार में मट्टी पे, और उसी जगह पे बैठ गए कि नाफरमानी ना हो जाए। रसूलुल्लाह ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। अल्लाहु अकबर। सहल बिन हंजलिया कहते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे कहा कि ये जो खुजैमा असदी है बड़ा अच्छा आदमी है, खुजैमा असदी, लौला तूलु जिम्मतिही व इसबालु इजारिही, अगर अपने लंबे बालों को छोटा कर ले और अपनी चादर को, अपनी शलवार को टखनों से ऊंचा कर ले, ये दो काम कर ले, बड़ा अच्छा अल्लाह ने इसको बनाया है, अखलाक दिया है, ईमान दिया है। सहाबी कहते हैं कि वहां पे जनाब खुजैमा असदी मौजूद नहीं थे। जब यह बात उन तक पहुंची कि रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बड़ा अच्छा आदमी है खुजैमा असदी, अगर अपने बालों को छोटा कर ले और शलवार को टखनों से ऊंचा कर ले, सहाबी कहते हैं मैंने अभी ये पैगाम दिया था, फौरन उठे, कैंची पकड़ी और अपने बालों को काटना शुरू कर दिया और उसी वक्त अपनी तहबंद को ऊंचा कर लिया। कहते हैं फिर मरते दम तक हमने देखा कि खुजैमा असदी की शलवार और तहबंद उसकी आधी पिंडली तक हुआ करती थी। यह इताअत है। अब जरा एक और नमूना इताअत का लीजिएगा, इससे आपको समझने का मौका मिलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्या होती है। और जो इताअत नहीं करता फिर उस पर वबाल पड़ता है। आज ये बहरान है, सैलाब है, बीमारियां हैं, मसाइल हैं, कशीदगी है, बेरोजगारी है और बे औलादी है, ये सारे मसाइल अगर हैं, इसका एक जुमले में अगर आप जवाब चाहते हैं या हल चाहते हैं तो वो ये है कि रसूलुल्लाह की इताअत कर लें, अल्लाह खैर और बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। आज रसूलुल्लाह की इताअत नहीं है, हदीस और सुन्नत पे गौर नहीं है, अपने अपने महाज, अपनी अपनी तालीमात, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। मेरे पास अपना फतवा है, आपके पास अपना फतवा है, मेरे पास अपनी परसेप्शन है, आपके पास अपनी परसेप्शन है, अपनी अपनी बातें हैं, किताब और सुन्नत की बात नहीं है, इसलिए हम पे वबाल पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सहाबा को तजुर्बा हुआ, आंखों से देखा, मुशाहिदा किया। एक आदमी खाना खा रहे थे बाएं हाथ से, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल बियमीनिक, अल्लाह के बंदे दाएं हाथ से खाना खाओ। कहने लगा मैं नहीं खा सकता, ताकत नहीं है। ताकत थी। अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास, तकब्बुर हक को झुटला देने और लोगों को हकीर जानने का नाम है। हक पता चल गया ना, हदीस आ गई, हदीस कह रही है भाई मसला इस तरह है, मैं जो कर रहा था वो गलत है। अब यहां पे दो रवैये हैं, एक रवैया है मोहम्मदी होने, उम्मती होने का, वो क्या है, झुक जाए, मैं गलत, 100% गलत, मैं रुजू करता हूं, मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूं, ताइब होता हूं और रसूलुल्लाह के हुक्म को मानता हूं। दूसरा रवैया क्या है, तकब्बर, बतरुल हक, नहीं नहीं ये हदीस मनसूख होगी, नहीं नहीं इस हदीस का कुछ और मफहूम भी हो सकता है, नहीं नहीं ये हदीस किसी खास मसले में होगी, मैं ये हदीस, क्योंकि मैं असल बात जुबान से नहीं कहता, अंदर ये है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूं। 10 साल हो गए मैं नमाज पढ़ रहा हूं, 20 साल हो गए मैं कुरान पढ़ रहा हूं, 25 साल हो गए मैं दीन की बातें सुन रहा हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं। इतने उलमा से मिला हूं मैं, इतने आइम्मा के पास बैठा हूं मैं, इतनी किताबों का मुताला मैंने किया, मेरी तो गलती हो ही नहीं सकती। ये हदीस गलत हो सकती है, जुबान हाल से कहता है, जुबान काल से नहीं कहता, जुबान से नहीं कहता, लेकिन जमीर यही कह रहा हो। अल किब्रु बतरुल हक, तकब्बुर इसका नाम है। आदमी हक आ जाने के बाद ना माने, झुठला दे और लोगों को हकीर जाने। रसूलुल्लाह ने फरमाया दाएं हाथ से खा ले, क्या होता था। आदमी तकब्बुर छोड़े, हदीस के सामने झुक जाए,
یہ دین رسول اللہ کی امانت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو الامانہ کہا ہے. الامانہ انا عرضنا الامانہ. ہم نے یہ قرآن پیش کیا ہے انسانوں پہ امانت. اللہ نے دین کو امانت کہا ہے. امانت کیا ہوتی ہے؟ جس میں خیانت نہ کی جائے. میں آپ کے پاس رقم رکھواتا ہوں، کوئی چیز رکھواتا ہوں امانت کے طور پہ، وہ آپ کی ہو جاتی ہے یا میری ہے؟ یہ دین اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے. رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ اس دین کے مالک ہیں، شارع ہیں. یہ میرا اور آپ کا دین نہیں ہے. میں اور آپ اس دین کے تابع ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں، لیکن دین پر میں اور آپ حاکم نہیں ہیں. اس دین میں اگر کچھ جو دین کا حصہ ہے نکال دیں گے، بدترین خیانت کی ہے. اگر کچھ ڈال دیں گے، دین نہیں ہے، بدترین خیانت کی ہے. یہ دین رسول اللہ کی امانت ہے، آپ کی خیرات ہے. جس بات میں رسول اللہ کی مہر لگ گئی، جو آپ کا حکم آ گیا، آپ کا آرڈر ہو گیا، اطاعت واجب ہے. وہاں چوں چراں کرنے کی میرا نفس کہتے نہیں، نیکی یہ بھی ہو سکتی ہے، نیکی یہ بھی ہو سکتی ہے، اچھی یہ بھی بات ہے، بری وہ بھی بات ہے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. صرف وہ بات صحیح ہے جو جناب محمد الرسول اللہ نے کہہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اختلاف ہے تو بات کریں. کہا دائیں ہاتھ سے کھا لو. کہتا جی طاقت ہی نہیں ہے. فرمایا مستطعتا. فرمایا پھر طاقت نہ رہے. اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا، فالج پڑ گیا، پھر ساری زندگی ہاتھ کو منہ تک اٹھا ہی نہیں سکا. اطاعت رسول جب نہیں ہوتی، ہٹ دھرمی ہوتی ہے اور تعصب آتا ہے اور آدمی کے اندر تکبر آتا ہے، تو اللہ پھر اس کا وبال بھی اتارتے ہیں. سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے جلیل القدر تابعی تھے رحمت اللہ علیہ. سعید بن مسیب کہتے ہیں ہمارے دادا جن کا نام حزن تھا، حزن کہتے ہیں غم کو، پریشانی کو، دکھ کو، تکلیف کو. حزن کہتے ہیں میرے دادا کا نام حزن تھا، صحابی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے کے لیے گئے، آپ نے پوچھا بھی نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی حزن نام ہے، غم، دکھ، پریشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے نام کو بدل لے. یہ کیا نام رکھا ہے؟ نام رکھ لو سہل. کیا مطلب ہے؟ آسانی، سہولت. آسانی، سہل. برے ناموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، جن کا ترجمہ اچھا نہیں ہوتا، انسان کی شخصیت پر ان کا اثر پڑتا ہے. من باب التفاؤل علماء نام رکھتے ہیں، تفاؤلی نام رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ویسا اچھا نام رکھتے ہیں تاکہ اللہ ویسا بنا دے. یہ خواہش ہوتی ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے بہت سے صحابہ کے نام تبدیل کیے تھے. کہنے لگے جی حزن نام ہے. آپ نے کہا نام بدل لو، سہل نام رکھ لو، آسانی، سہولت. کہنے لگے ما اغیر اسما سمانی ابی. بھئی سیدھی بات ہے، میرے باپ نے جو نام رکھا ہے میں تو نہیں بدلوں گا. باپ کا رکھا ہوا نام ہے، میں نہیں بدلوں گا. برادری ہے، باپ ہے، کیسے بدلوں نام؟ جناب سعید بن مسیب جو پوتے ہیں اس آدمی کے، پوتے اور تابعی ہیں، کئی تابعیوں کے امام ہیں، سید التابعین ہیں. سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دن گیا، آج کا دن ہے، ہمارے خاندان میں غم اور دکھ ہمارا مقدر بن کے رہ گئے. پریشانی پریشانی، تکلیفیں تکلیفیں، غم ہی غم، صرف اس لیے کہ رسول اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا، اطاعت نہیں کی تھی. اطاعت نہیں ہوتی وبال آتا ہے، ایمان بالرسالت ختم ہو جاتا ہے، یہ صرف جھوٹا دعویٰ باقی رہ جاتا ہے. آپ غور کیجئے، مجھے اور آپ کو تو آزمائش نہیں آئی، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. جناب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، آپ جانتے ہیں، نہیں جا سکے، کمزوری تھی. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا سب چلو، نہیں جا سکے. غزوہ تبوک سے جب اللہ کے رسول علیہ السلام واپس آئے تو منافقین قطاریں باندھ کے آئے اور بہانے گھڑ رہے ہیں. کسی نے کوئی کہانی بنائی ہے، کسی نے کوئی قصہ بنایا، کسی نے کوئی کہانی بنائی ہے، اللہ کے رسول یہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. آخرت پہ نظر نہیں ہے نا، بس وقت کو گزارنا چاہتے ہیں. منافق باتیں کر کر کے چھٹی مل رہی ہے، آزاد ہو گئے.
لیکن حضرت کعب مومن تھے، جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، یہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول یہ کہانی فلاں فلاں بہانہ نہیں، کہ اللہ کے رسول غلطی ہوئی ہے، کمزوری ہے، نفس کی کمزوری ہے، میں آ نہیں سکا۔ حکم آ گیا کہ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میں اور آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، چچا تایا ان کی اولادیں بھی ہیں، پھر ہمارے دوست احباب بھی ہیں، پھر جن لوگوں کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، سوشل ریلیشنز ہیں، ہمارے آپس میں معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں نا۔ ایک آدمی آسمان سے تو نہیں گرتا، کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے، کسی محلے میں رہتا ہے، کسی سوسائٹی میں بڑا ہوتا ہے، کسی مسجد میں نمازیں پڑھتا ہے، اس کا ایک معاشرتی تعلق ہوتا ہے، پورے معاشرے کے ساتھ سوشل ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم آ گیا بائیکاٹ۔ کوئی صحابی ان 3 لوگوں سے، جناب کعب سمیت 3 صحابہ سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں، حکم کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اطاعت کس کی ہے؟ صحابہ کی۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ آدمی سے مقاطعہ، بائیکاٹ، اتنا بڑا بائیکاٹ ہے۔ جناب کعب کہتے ہیں ہم بازاروں سے گزرتے، ہم مسجد میں آتے، لوگ ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اپنا بھائی ہے جس نے میرے ساتھ ایک پیالے میں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، جس نے صبح شامیں میرے ساتھ گزاری ہیں، بچپن ساتھ گزرا ہے، باپ ہے، کزن ہے، چچا ہے، تایا ہے، سارا خاندان ہے، میرے کاروبار کا شریک ہے، لیکن آج آنکھ ہی نہیں ملاتا ہے۔ فرماتے میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اطاعت رسول ہے نا، حکم آ گیا رسول اللہ کا، بات نہیں کرنی، زبانیں خاموش ہو گئیں۔ اطاعت رسول کتنی بڑی بات ہے۔ کہتے ابو قتادہ کہتے ہیں ابن عمی و احب الناس الیہ، کہتے ہیں ابو قتادہ سارے مدینے میں، چلو باقی لوگ تو باقی ہیں نا، سارے مدینے میں ابو قتادہ میرا جگری یار تھا اور میرے چچا کا بیٹا تھا، چچا کا بیٹا بھی تھا، کزن بھی تھا، جگری یار تھا، احب الناس الیہ، سب سے زیادہ پیارا تھا مجھے اور میں اسے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ اب ذرا آپ بھی ذرا غور کر لیجئے گا، آپ کا جو سب سے زیادہ کلوز ریلیشن ہے وہ کس کے ساتھ ہے، ذرا تصور کیجئے گا۔ حکم ابو قتادہ کے لیے بھی تھا کہ اب کعب سے بائیکاٹ کرنا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں جب میں بازاروں میں گزرا، مسجدوں میں گیا، دیکھا کہ کوئی آدمی منہ ہی نہیں لگاتا، بات ہی نہیں کرتا، کہتے ہیں میں رونے والا ہو گیا، میرا کلیجہ پھٹے جا رہا ہے، اللہ یہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود آج تنگ ہو چکی ہے، میں کہاں جاؤں۔ معاشرتی مقاطعہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کی کسی 2 آدمیوں سے، جاننے والوں سے انبن ہو جائے نا تو 10 دن آپ ڈپریس کا شکار رہیں گے، ٹینشن لگی رہے گی، اینزائٹی کے مریض بن جائیں گے۔ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، اپنے گھر سے لے کے باہر تک سارے لوگ آپ سے کلام بند کر دیں۔ کعب کہتے ہیں میں تو نفسیاتی مریض بننے والا ہو گیا۔ میں نے کہا چلو ابو قتادہ میرا جگری یار ہے، وہ تو بات سنے گا، اس کے پاس جاتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے گھر گیا، دروازہ تو کھلنا نہیں تھا، میں نے دیوار کے اوپر سے جھانکا، دیوار کے اوپر سے جھانکا، ابو قتادہ موجود تھا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، کہتے ہیں میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا السلام علیکم ابا قتادہ، کہتے ہیں فواللہ ما رد علی السلام، اللہ کی قسم ابو قتادہ نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، دیکھا ہی نہیں میری طرف۔ پھر میں نے اونچی آواز سے کہا ابو قتادہ تو جانتا ہے مجھے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، تو جانتا ہے؟ کہتے ہیں ابو قتادہ خاموش۔ پھر میں نے کہا تو جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے دل میں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں ابو قتادہ خاموش۔ کہتے ہیں پھر میں نے بات دہرائی، ابو قتادہ صحن سے اٹھے، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کہتے ہیں میرے دل میں اتنا قلق ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا ابو قتادہ تو جواب دے نہ دے، اللہ اور اس کا رسول تو جانتا ہے کہ محبت میرے دل میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ آزمائش ہے، اطاعت رسول ہے، اپنا پیارا ہے، چچا کا بیٹا ہے، اپنا محبوب ہے، دیوار پہ کھڑا ہو کے آوازیں دیتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے، واسطے دیتا ہے، سلام کہتا ہے۔ ابو قتادہ کو اگر روکا ہوا ہے تو صرف اطاعت رسول نے روکا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا بات نہیں کرنی، اب دین بن گیا کہ بات نہیں کرنی۔ آپ میں آج کل کیا ہوتا ہے، حدیث آتی ہے، نہیں جی یہ اصل میں میرا دل یہ کہتا ہے، نیکی اس میں نہیں اس میں ہے، دیکھیں جی یہ بھی نیکی ہے، دیکھیں جی یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی خیر خائی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ وہاں کوئی کہتا
کہ بھئی سلام کا جواب دینا تو نیکی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی سلام کا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں. کہتا ہے ورحمت اللہ 20 نیکیاں کر دیتے ہیں. کہتا ہے وبرکاتہ اللہ 30 نیکیاں کر دیتے ہیں. کہتا بھئی سلام کا جواب دینا تو نیکی ہے اور مسلمان سے اچھے طرح سے بات کرنا نیکی ہے, تقاضا ہے دین کا. لیکن دین اللہ کے رسول کی امانت ہے. آپ نے جب روک دیا تو وہ دین بن گیا. آپ نے کہا نہیں بولنا, کلام نہ کرنا دین ہے, کلام کرنا دین نہیں ہے. سلام کا جواب نہ دینا دین ہے, سلام کا جواب دینا دین نہیں ہے. یہ ذرا آپ سمجھ رہے ہیں کیا بات سمجھائی گئی؟ جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہیں. جناب کعب چیختے پکارتے واپس چلے جاتے ہیں. 40 راتیں گزر گئیں, 40 دن گزر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آتا ہے, کہتا ہے کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم آیا. کیا حکم آیا ہے؟ اپنی بیوی کو اپنے سے دور کر دو, بیوی کو علیحدہ کر دو. اب مجھے ذرا اپنے ضمیر سے بات کر کے بتائیے گا کہ حالت کیا ہوتی ہے. بیوی کے ساتھ بیوی رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ مرد کا کیا تعلق ہوتا ہے. وہی بیوی ہے جس کے ساتھ محبتوں کے عہد و پیمان کیے گئے ہیں, ساری زندگی ساتھ نبھانے کے وعدے کیے گئے ہیں, ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا تعلق رکھا گیا ہے, محبت ہے, ساتھ ہے, بندھن ہے. اور ایک دن کا بندھن نہیں ہے, کئی سال کا بندھن ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے. قاصد آتا ہے, کہتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں بیوی کو علیحدہ کر دو. ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آتی, کوئی لیت و لال نہیں ہے, کوئی ہیل و حجت نہیں ہے. آپ اندازہ کریں سوال اب کعب نے ہم جیسا ہوتا کیا سوال کرتا, کیوں بھائی کیسے علیحدہ کر دوں, کیا وجہ ہے, کیوں علیحدہ کر دوں؟ 40 دن تو سزا بھگت لی ہے, اور کتنی سزا بھگتوں گا؟ 40 دن. جواب یہ نہیں آیا. کعب کہتے ہیں اگلا جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بتاؤ بیوی کو طلاق دے کے بھیجنا ہے یا ویسے ہی بھیج دینا ہے؟ یہ اطاعت ہے. رسول اللہ کا حکم آ گیا, بس خاموشی سے ماننا ہے. قاصد نے کہا نہیں, اللہ کے رسول نے کہا طلاق نہیں دینی, صرف علیحدہ کر دو. کہتے ہیں ایک لمحے میں اٹھے, اپنی بیوی کے پاس جا کے کہا الحقی باہلک, جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ, جب تک اللہ کے رسول کا حکم نہیں آتا میرے پاس نہیں آنا. اطاعت رسول یہ ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو جھک جائیں بس. یہ 5واں تقاضا ہے. یہ تقاضا اگر پورا نہیں ہے میرے دوستو سارے دعوے باطل ہیں. ایمان بالرسالت کمزور ہے, ہماری آئیڈیالوجی کچھ اور ہے, ہمارے معیارات کچھ اور ہیں, سنت ہمارا ملجا ماوا نہیں ہے, رسول اللہ ہمارا ہدف نہیں ہے, پھر ہماری منزلیں کچھ اور ہیں. یہ 5ویں بات. 6ٹھی اور آخری بات میرے دوستو اور عزیزو, جس سے ایمان بالرسالت پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے, اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جائے, درود پڑھا جائے. اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون, اللہ اور اس کے فرشتے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ رحمتیں بھیجتے ہیں. فرشتے اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں, اور کہا ایمان والو تم بھی درود پڑھو. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے, 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے, اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں, 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں, اور 10 درجے بلند کر دیتے ہیں. جو آدمی 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے. اور جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے رسول درود کتنا پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کہنے لگے اگر میں اپنی دعا کرتا ہوں تو اس کا 3 حصہ درود پڑھوں, 3 حصہ دعا کے 3 حصے, 3 حصہ درود پڑھوں, اور 2 حصے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے چھوڑ دوں, تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے, وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر زیادہ کرو گے تو بہتر ہوگا. جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اچھا اللہ کے رسول آدھی دعا درود کیا کروں اور آدھی دعا اپنی حاجتیں, اپنی جو ہے وہ طلب, اپنی ضروریات وہ اللہ کے سامنے رکھا کروں.
فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر زیادہ کرو گے تو بہتر ہوگا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی؟ چلو دعا کے 3 حصے کرتا ہوں، 2 حصے درود آپ کے لیے دعا اور 1 حصہ اپنی ضروریات کے لیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کرو گے تو بہتر ہوگا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول اب تو ایک ہی بات رہ گئی ہے، ساری دعا میں آپ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دوں۔ یہ 6 زینے ہیں، یہ 6 مرحلے ہیں، یہ طے کریں گے ایمان بالرسالت مکمل ہے، یہ نہیں ہوگا تو ایمان بالرسالت میں کمزوری ہے، محض دعوی ہے۔ اللہ ہمیں سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔